یہ بات بھی یاد رکھیے گا میرے بھائی کہ بہت بڑے طے شدہ منصوبے کے تحت ہمارے خلاف یہ پلان تیار کیا گیا ہے، صرف ہمارے خلاف نہیں، پوری دنیا کے خلاف، خاص طور پر اسپیشلی پاکستان کے لیے، کہ اس پوری قوم کو میچ دیکھنے میں لگائے رہو، اس کو اس میں الجھائے رکھو، ان کو اتنا اس میں مگن کر دو کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارا کوئی خون چوس رہا ہے، کتنی جونکیں ہمارے جسم پہ لگی ہوئی ہیں جو ہمارا خون چوس رہی ہیں، ہماری ہڈیوں سے گودا تک نکال رہی ہیں، اور پھر اس میچ کے اندر عورتیں دکھاؤ ان کو، ان کی شہوت کو مزید بھڑکاؤ، اور جس عورت کے اوپر کیمرہ آ جاتا ہے بس دیکھو پھر، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں، پہلے تو یہ آپ کسی اچھے عالم سے فتویٰ بھی تو لے لیں اس بارے میں کہ ایسا میچ دیکھنے کا کیا حکم ہے جس میں میچ کم اور عورتیں زیادہ دکھائی جا رہی ہوں۔ جس عورت کے اوپر کیمرہ آتا ہے تو پھر وہ تو بس وہ سمجھتی ہے کہ مجھے تو پوری دنیا کی کامیابی مل گئی ہے، وہ پھر اپنے جسم کے جو خاص اعضاء ہوتے ہیں جو حیا میں چھپانے کے ہوتے ہیں وہ تک دکھاتی ہیں، وہ انہی کو لہرا کر دکھاتی ہیں پوری دنیا کو، اس کو پتہ ہے مجھے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور حیادار عورت اگر کبھی غلطی سے اب تو وہ جاتی نہیں ہے، اگر وہ کوئی چلی بھی جائے، اگر اس کی طرف کیمرہ ہے تو منہ چھپا رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے، یہ ہوتی ہے حیا، اور یہ ہوتی ہے بغیرتی۔ آپ خود فیصلہ کریں نا، ہم سے کیا نکلواتے ہیں منہ سے کہ جس کے اوپر کیمرہ آتا ہے مرد کیا ہے، عورت کیا ہے، بچے کیا ہے، جوان، بس وہ ناچنا شروع، جیسے پاگل نہیں ہو جاتا انسان۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ایک میچ ختم ہوا، اس کے بعد دوسرا ختم ہوا، تیسرا، کبھی ون ڈے ورلڈ کپ تو کبھی T20، اور کبھی ایشیا کپ تو کبھی ٹرافی کپ، ایک کپ سے نکلے دوسرے کپ میں، دوسرے کپ سے تیسرے کپ میں، بس یہ کپوں کے اندر ہی گھومنے کی زندگی رہ گئی ہماری۔ اور اس سے بھی خطرناک بات کیا ہے، ذرا غور کریں تھوڑا سا، صرف یہ لولی پوپ کھانے کے چکروں میں نہ رہیں، سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ جب ایک کپ ہوتا ہے یا ایک بڑا میچ ہوتا ہے، اس سے لے کر دوسرے میچ آنے تک جو درمیان کا ٹائم ہے نا، انہوں نے کہا کہ اس میں بھی ان لوگوں کو فارغ نہیں چھوڑنا، اس میں ٹی وی ٹیبل ٹاک شوز اور مختلف انویٹیشنز، اور جو میچ ہوا ہے اس کے اوپر تبصرے، یہ ہونا چاہیے تھا، اگر وہ یوں کر دیتے تو ایسا ہو جاتا، اصل میں انہوں نے نہیں ایسا نہیں کیا تھا، اور جاہل قسم کی عوام، بالکل پرلے درجے کی جاہل، وہی ایک فضول کام جو پہلے کرکٹ کا ہوا ہے اس کو دیکھ لیا، آپ اسی پر بیٹھے ہوئے تبصرے سن رہے ہیں۔ بھائی اگر وہ یہ کر لیتے تو یوں ہوتا تو، اور وہ کر لیتے تو ایسا ہوتا، تو پھر کیا ہو جاتا؟ تمہارا تو وہ بھی ٹائم ضائع ہوا اور یہ والا ٹائم بھی تمہارا ضائع ہو گیا۔ ایک میچ سے آنے تک، دوسرے میچ آنے تک بھی ان کو ہوش نہیں آنے دینا، کہیں ان کو اپنے انسان ہونے کا شعور نہ آ جائے، ہمارے خلاف بغاوت کے لیے لوگ کھڑے نہ کہیں ہو جائیں، سمجھتے ہو؟ وہ ٹائم بھی ان کا ضائع کرو اچھے طریقے سے، ماضی تو تباہ کر چکے ہیں، مستقبل بھی تباہ کرو ان کا اچھے طریقے سے۔ آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں جب انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا، کیا تھا اس دن؟ پاکستان بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج تھا یاد ہے آپ کو؟ احتجاج تھا بجلی کے خلاف جو بلوں کا بڑھانا تھا، گیس کے خلاف، پیٹرول کی مہنگائی کے خلاف، اور اسی دن انہوں نے ہمارے منہ کے اندر میچ کا، کرکٹ کا لولی پاپ ٹھونس کے ہمیں کہا کہ نہیں، بیٹھیں اندر جا کے، آپ لوگوں کا کام نہیں احتجاج کرنا، آپ لوگ لولی پاپ چوسیں لے کر اپنے منہ کے اندر اپنے کرکٹ کا، اور دیکھیں اندر بیٹھ کر، تمہاری اوقات نہیں روڈوں کے اوپر نکلنا۔ کون نکلا اس دن؟ بہت کم لوگ نکلے ہیں، خود میں نے دیکھا تھا، سب میچ دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، اور جو دو چار بیچارے نکلے بھی ہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، تو بس وہ بھی ایسے کے ایسے ہی رہ گئے، کچھ بھی نہیں ملا۔ اور عجیب بات ہے کہ اس دن اور اس سے اگلے دن اور زیادہ ریٹ بڑھ گئے۔ اچھا، اب میں نے کسی سے یہ بات کی نا تو آگے سے کہنے لگا جی اصل میں یہ جو میچ تھا یہ تو بہت مہینے پہلے سے طے تھا۔ میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ جب کوئی پاکستان کا بڑا معاملہ ہوتا ہے نا، اس طرح کا جب حالات بہت زیادہ چینج ہونے ہوتے ہیں، کوئی بڑا حادثہ ہو رہا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت ہمیں میچ لگا کے دے دیا جاتا ہے کہ یہ ادھر بیٹھو ذرا اور چھوڑو اس کام کو، اپنے حق کے لیے نہیں نکلو گا، اسی طریقے سے ذلیل و رسوا ہو کے مرو گے تم لوگ۔ تو کہنے لگا بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہو آپ، تو وہ تو بہت مہینے پہلے سے طے تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت مہینے پہلے سے طے تھا کہ ان کو یہ میچ دکھانا اس دن، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پلاننگ بھی ان کی طے ہو کہ انہی دنوں میں ہم یہ والے حالات کریں گے، انہی دنوں میں ہم دھماکہ کر دیں گے، یا انہی دنوں میں ہم کیا کریں گے، مہنگائی کر دیں گے، پیٹرول بڑھا دیں گے، گیس بڑھا دیں گے جب پاکستان اور کرکٹ کا میچ ہوگا۔ تو بھائی دونوں طرف سے طے شدہ پلان ہوتے ہیں، سمجھو تھوڑا سا عقل کو تھوڑا سا کھنگالو اپنی کو، کہ یہ سوچو ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر بیٹھو بس یہ کام کرو، دیکھو باہر نہیں نکلنا بالکل بھی، تمہاری اوقات یہی ہے۔ جو ذرا پان گٹکا کھانے والے ہیں، تھوڑا سا وہ ماوا شاوا کھانے والے ہیں، وہ اپنا مال بال لیں، ٹھیک ہے، اور جس دن میچ ہو رہا ہو سارے جمع ہو کر بیٹھ جائیں، کوئی ایک بال نہ مس ہونے پائے، پورا شروع سے آخر تک میچ دیکھنا ہے،
ایسے جیسے انہوں نے وہاں بیٹھ کر کیچ پکڑنے ہوتے ہیں سارے. اور جو عورتوں کے شوقین ہیں, شراب نوشی کے شوقین ہیں, وہ اپنی شراب نوشی لیں, اپنے ہال بک کروائیں, اپنے فارم ہاؤس بک کروائیں اور وہاں پہنچیں جا کر, شروع سے آخر تک پورا میچ دیکھا, اور ساتھ میں یہ بغیرتی بھی کرنی ہے, کوئی ایک وکٹ مس ہونا نہ پائے, جیسے فیلڈنگ ساری انہوں نے کرنی ہوتی کھڑے ہو کر. اور جو تھوڑے سے ذرا شریف گھرانوں کے لوگ ہیں, ذرا تھوڑے سے مہذب ہیں, وہ ان کو بھی یہی ہے, ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے جو لفظ بول رہا ہوں نا, یہ نہیں کہ وہ باقاعدہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرو, یہ ایک شیطان کی طرف سے میسج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, شیطان بھی انہی کا بوسٹر ہے نا, جہاں سے وہ میسیجنگ کر رہا ہے آگے. وہ کیا کرتے ہیں, لولی پاپ لے لیے, چپس لے لی, ٹھیک ہے, اور تھوڑے سے اپنا ٹاپ اپس لے لیے ساتھ میں کھانے کے لیے, تھوڑی سی سلنٹی ولنٹیاں پکڑ لی, ساتھ کولڈ ڈرنک پکڑ لی. یہ سامان پکڑو اور جا کر صوفوں پر, گدوں پر بڑی اسکرین لگا کے یوں ٹیک لگا کے بیٹھو, آرام میں سارا میچ دیکھو. نمازیں جاتی ہیں, جانے دو, کوئی مسئلہ نہیں, میچ کی کوئی بال نہ مس ہونے پائے. سبحان اللہ. یہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہمیں برباد کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے سمجھو, خدا کے لیے سمجھو بھائی, میری دشمنی نہیں ہے میچ کے ساتھ, میں اللہ کے حق کے لیے بات کر رہا ہوں, آپ کی نسلوں کے لیے بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں تھوڑی سی, ان جھنجھٹوں سے نکلیں, اپنی نماز روزے کی پابندی کریں. ہمیں ان چیزوں سے ہٹا کر اس بغیرتی اور بے حیائی میں لگایا جا رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں بھائی, ورنہ آگے آنے والی نسلیں ہماری تباہ ہونے والی ہیں. بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ معذرت سے اگر کچھ میں نے برا کہہ دیا ہو تو, لیکن یہ باتیں ساری کی ساری حقیقت ہیں, سمجھنے کی کوشش فرمائیں. سمجھتے ہو بھائی؟